بلاول بھٹو زرداری بھی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے حالات ایک جیسے ہیں اور ان کی روٹ کاز کیا ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر ان کا مدلل خطاب اور 13 اگست کی شام کو عمران خان عزیز صاحب نے جو کال دی اور طلبہ جو کہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بقول ایک سوشل میڈیا کمپین کے، تو اس کے اندر حقیقت کیا افسانہ کیا، اور جناب ارشد ندیم صاحب جنہوں نے جوینل تھرو کے اندر تاریخی فتح حاصل کی، ان کا فقید المثال استقبال، تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ارشد ندیم کا ہی ذکر کرتا ہوں، یقینی طور پر ہمارے قومی ہیرو ہیں، یوم آزادی کے اوپر ان کا یہ بہترین تحفہ ہے پاکستان کے لیے۔ اور جب وہ ٹریننگ میں تھے تو اس وقت خیر ان کی اتنی وہ پذیرائی نہیں ہو رہی تھی، اب انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ملک کے لیے، تو ہر طرف سے ان کے لیے جو ہے نا تعریفوں کی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور انعامات کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر پہل پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت سندھ حکومت نے کی، اور اس کے بعد پھر پنجاب گورنمنٹ نے، پھر UPL نے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، یعنی کہ مختلف ادارے جو ہے نا مختلف انعامات جو ہے نا ان کا اعلانات وہ کر رہے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، فقید المثال ان کا استقبال ہوا، اور وہ دیکھنے والا تھا، وہ بھی کیوں نہ کیونکہ ہمارے قومی یہ ہیرو ہیں، انہوں نے سنگل ہینڈڈ انہوں نے اس کے اوپر محنت کر کے اپنی ول پاور سے، اپنے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے پاکستان کو ایک تاریخی فتح سے ہمکنار کرایا، جو کہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اور تمام پاکستانی قوم، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب 13 مئی کے حوالے سے، اس کے بعد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بنگلہ دیش کے حالات کے اوپر میں ذکر کروں گا۔ تو عمران خان عزیز صاحب نے یہ کال دی کہ اس کے اوپر خیر میں پہلے بھی اظہار خیال کر چکا ہوں کہ 13 اگست کی رات کو کال کیوں، اور کیونکہ قومی دن کو، قومی تہواروں کو یا اسلامی تہواروں کو، جس کو ایک یونٹی کی علامت ہوتی ہے، ان کو متنازع بنانا ایک بڑا ہی جو ہے نا وہ گندا فعل ہے، اور اس کی ہمیں ہر طریقے سے مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر طرف صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک قومیت کا ایجنڈا، پاکستانی قومیت کا سبز سلالی پرچم۔ PTI نے چونکہ لوگ ہر بچہ بوڑھا جو ہے نا وہ باہر نکلتا ہے، تو انہوں نے اس جو ہے نا وہ لوگوں کے باہر نکلنے سے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بولا کہ جناب نوجوان نکلیں باہر، اور قوم باہر نکلے، PTI کے ایجنڈے لے کر نکلے۔ 13 اگست کی رات کو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنا وہی چاہتے ہیں جو ان کا ڈرامہ فلاپ ہوا 9 مئی کو۔ تو 9 مئی کو جو ان کی بغاوت تھی، جو بغاوت کا انہوں نے بیج بویا تھا، جو خواب دیکھنا چاہتے تھے، تو جس طرح یہ بنگلہ دیش میں ہوا، تو وہ پاکستان کے اندر ہو نہیں سکا۔ اب وہ 13 اگست کو اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کا سیکول 2 جو ہے نا وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ اور یہ طلبہ اٹھ کھڑے ہوئے، ISF بعض کا تو وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم غیر سیاسی طالب علم، غیر سیاسی ہیں ہم، بس طالب علم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایجنڈا جو ان کا جو بھی مطالبات وغیرہ رکھتے ہیں وہ بالکل وہی ہے جو PTI کے مطالبات ہیں، فارم 47، جعلی حکومت، یہ وہ، اور اس کے اندر جو کلپ وہ شیئر کر رہے ہیں، تو کلپ شیئر کر کے لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کلپ ہیں پرانے، اور وہ ISF کے بھی نہیں ہیں، وہ کلپ کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی کسی تنظیم کا، کوئی کسی تنظیم کا ہے۔ تو اسی طرح کا جناب جو ہے نا یہ نوسر بازیاں کرنے کے اندر PTI کا کوئی ثانی نہیں، جوڑ نہیں، اور جو ان کے فالورز ہیں وہ چاہے یہ کلپ پرانے بھی ہیں، وہ انہی کے اوپر جو ہے نا وہ یقین کر کے ان کو گمراہ کریں گے، گمراہ کر کے پھر عمران خان عزیز صاحب اگر کوئی اس طرح کا کوئی واردات ہوئی، اگر کوئی امن و امان کی صورتحال ہوئی، جس طرح یہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے، تو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے، انہوں نے جناب جو ہے نا یہ اپنا لیٹر ایشو کیا ہے کہ جو بھی امن و امان کی صورتحال کریٹ کرے گا، یہ دہشت گردی ہوگی، یہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی ملک و قوم کی خدمت نہیں ہوگی، عدم استحکام کا جو بھی شکار کرے گا اس کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرے گا۔ اور یہی میسج یہ تمام والدین کو بھی جو ہے نا یہ وہ نظر ان کو جو ہے نا ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا یہ نظر رکھنی چاہیے، تاکہ بچے جو ہیں پاکستان کی خوشی
सेलिब्रेट करें, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, ना कि इमरान खान न्याजी साहब के जो है ना इल विल का उसका जो है ना वो उसकी इमरान खान न्याजी की शैतानी ख्वाहिशात का जो पाकिस्तान के अंदर वो अदम इस्तेहकाम जो लाना चाहते हैं उसका वो हिस्सा ना बने, टूल ना बने, क्योंकि इमरान खान न्याजी ने 9 मई के मंजूमों को भी फंसा दिया। और अब ये अगर खुदा न करे कि ऐसा चक्कर हुआ तो इनको भी इमरान खान न्याजी फंसा कर खुद पतली गली से ये निकल जाएगा। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की साहब की तरफ। तो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर मुदल्लल खिताब किया और बहुत ही उनका जामिया खिताब था। तो उस जामिया खिताब के अंदर एक तो उन्होंने जनाब ये बोला कि यानी कि पहली बात बांग्लादेश की तरफ कर मैं आता हूँ। तो जब तक मुल्क में आइन और जमहूरी अदारे जो है ना वो जमहूरी अदारे मजबूत नहीं होंगे और जो ये इस्लामाबाद का जो शहर है जिसके अंदर हम बैठे हैं या अदारे बैठे हैं, अगर वो आइन और कानून के ताबे रहकर वो अपना काम नहीं करेंगे तो हम आवाम का जो आवाम की जो तवक्कुआत हैं हम उनको डिलीवर जो करना चाहते हैं आवाम को हम नहीं कर सकेंगे। फिर उन्होंने ये बोला कि हमने ये पॉलिटिकल अपना जब सियासी जब ये इलेक्शन वगैरह होता है हम हीटेड अप इतने हो जाते हैं और नफरत की इतना जो है ना बोझ देते हैं कि हम एक दूसरे के करीब नहीं जाते, उसको आगे लेकर चलते हैं। सियासी जमातों की जिम्मेदारी ये है कि वो आए बैठे मिल बैठे और मुल्क को जो मुआशी चैलेंजेस हैं, जो अमन अमान के चैलेंजेस हैं, जो दहशत गर्दी के हैं, मुल्क को इन बहरानों से वो निकाल कर या कम अज़ कम मिनिमम एजेंडे के ऊपर एक बार फिर उन्होंने ये बोला कि जो है ना हमें एक मिनिमम एजेंडा जो है ना तय करना चाहिए मुल्क और कौम के मफाद के लिए। और यकीनी तौर पर उन्होंने जब ये जिक्र किया बांग्लादेश के हालात का तो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से अहाता किया और उनको मर्ज किया पाकिस्तान के हालात के साथ उन्होंने मर्ज किया। उन्होंने बोला हालांकि बांग्लादेश के ऊपर अगर आप हम नज़र दौड़ाएं तो ये जैसे ये जो वाक़या हुआ है बांग्लादेश के अंदर जो मॉब रेवोल्यूशन जो आया है, क्योंकि मॉब रेवोल्यूशन कभी भी जो है ना ये दुरुस्त नहीं होता, ये कभी भी कोई डायरेक्शन उसकी ठीक नहीं होती, किसी भी मुल्क के अंदर ये नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां लेकर आती हैं एक रेवोल्यूशन, वो जो है ना उसको संभाल भी सकती है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन में उनके पास होती है, मॉब के साथ पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होती। बांग्लादेश की इकानमी बड़ी बेहतरीन चल रही थी और यानी कि वो ग्रो कर रही थी इकानमी, उनके रिजर्व वगैरह भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर थे। मगर जो चीज़ जो वहाँ पर हुई तो दो चीज़ें उसके अंदर थी। एक चीज़ तो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पॉलिटिकली ये थी कि जनाब जो है ना ये हसीना वाजिद ये चाह रही थी अथॉरिटेरियन रजीम, ये चाहती थी जिस तरह के इमरान खान न्याजी साहब जो है ना वो चाहते थे एक फाशिस्ट हुकूमत अपने लिए चाहते थे। फाशिस्ट हुकूमत वो कि वन पार्टी सिस्टम, चाइना का भी उनका रोल मॉडल है शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान का, उन्होंने कई बार इमरान खान न्याजी साहब ने एतराफ़ किया, जिक्र किया कि मुझे उस तरह की पावर चाहिए। तो हसीना वाजिद का भी यही था कि शेख हसीना वाजिद ने भी तमाम अपोजिशन को खुले लाइन लगा कर रखा था, जिस तरह इमरान खान न्याजी साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर तमाम अपोजिशन को खुले लाइन लगा कर रखा था, जेलों के अंदर रखा था, उनकी ज़मानतें नहीं होती थी। नैब जो है ना उनकी 2-2 साल ज़मानतें नहीं लेता था और जो गिरफ्तार होते थे चाहे उनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो या किसी भी जमात से हो, वो अदालतों को खुद कहते थे कि जनाब जो है ना हमें बेल नहीं चाहिए, आप ये हमें रिमांड पर नैब लेना चाहती हो तो आप जो है ना लंबा रिमांड इनको दें ताकि इनको बार बार ना आना पड़े रिमांड देने के लिए। आसफ अली जरदारी साहब भी यही कहते थे कि आप मुझे जो है ना 3 महीने का रिमांड दे दें, 4 का इनको रिमांड दे दें, जितनी देर का मर्जी दे दें ताकि ये इनको आना ना पड़े। तो ये उस वक़्त इमरान खान न्याज़ी साहब के दौर की अपोजिशन इन हालात के अंदर से ये गुजर रही थी। तो बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ही हालात थे। शेख हसीना वाजिद ने अपनी अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को जो है ना वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, टक्कर की पार्टी है अवामी लीग के मुकाबले में, तो उसकी कायद को भी जो है ना वो जिस तरीके से भी गलत या सही उनको कैद के अंदर रखा। और क्योंकि बांग्लादेश के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी थी तो हसीना जो खालिदा जिया साहबा की पार्टी है वो खालिदा जिया साहबा को छुड़ा नहीं सकी। तो ये मॉब ने आकर उनको छुड़ाया भी और बाकी वो आज़ाद भी जो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर की वजह से। तो पीटीआई उसी के ऊपर जो है ना ये होप लगाए बैठी है, हालांकि ये सिनेरियो टोटली ये डिफरेंट है। तो एक तो ये थी कि वो बांग्लादेश के अंदर जो है ना वो फाशिस्ट हुकूमत
قائم کرنے میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکی تھی حسینہ واجد۔ پھر اس کے بعد جو بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، جو کہ پاکستان کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ حسینہ واجد نے، کیونکہ یہ طلبہ تحریک جو بنگلہ دیش کے اندر اٹھی، یہ کوٹا سسٹم کے خلاف اٹھی۔ تو کوٹا سسٹم جو ہے نا، یہ حسینہ واجد نے 2018 کے اندر ختم کر دیا تھا، 2018 سے پہلے۔ تو یہ آئے جناب بنگلہ دیش کی جو سپریم کورٹ ہے، اس نے جناب اس کو جو ہے نا، اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو بحال کیا، کوٹا سسٹم کو، حکومت کے خلاف فیصلہ دیا، اور یہی بنیاد بنی جو ہے نا، یہ اس بنگلہ دیش کے اندر اس تحریک کی یہ بنیاد بنی، اور اسی کے اوپر بنگلہ دیش کے اندر جو بھی اس وقت حالات ہیں، یہ صرف وہ عدالت کے اس فیصلے کی وجہ سے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ اگر عدالتیں کوئی اس طرح کا وہ کرتی ہیں، پولیٹیسائز سے فیصلہ کرتی ہیں، یہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی جو ہے نا یہ بنیاد بنتا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں بھی انفارچونیٹلی یہی کر رہی ہیں۔ انہوں نے وہ ذکر کیا یہ جو ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، یہ عمران خان عزیز صاحب کو جس طرح یہ ریلیف دیتی ہے، تو جب وہ ذکر ہی کرنے لگے عمر ایوب خان صاحب، وہ جناب تب پڑے کھڑے ہوئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ صبر کریں، میری بات جو ہے نا یہ آرام سے سنیں۔ ایک انہوں نے یہ بولا کہ آپ سے جو ہے نا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان میں نے واپس نہیں لیا تھا، یا کسی اور پارٹی نے واپس نہیں لیا تھا، عدالتوں نے واپس لیا تھا۔ یہ بھی ایک طرح سے پی ٹی آئی کی ہمدردی بھی ہے، یا ویسے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بولا کہ یہ عدالتوں نے یہ کام کیا ہے، آپ جو عدالتوں نے کام کیا اس کی وجہ سے آپ پولیٹیکل برادری کے ساتھ آپ لڑیں جھگڑے نہ۔ اور ریزرو سیٹوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے نا وہ عدلیہ کے اوپر تنقید کی، اور انہوں نے یہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کو گلی محلے کے اندر ٹافیاں نہیں بانٹتا، جس طرح انہوں نے اٹھا کر سیٹیں جو ہے نا پی ٹی اے کو دے دی، کیونکہ پی ٹی اے تو اس کے اندر پارٹی ہی نہیں تھی، اور جب وہ پارٹی ہی نہیں تھی تو اس کا سیٹوں کے اوپر ان کا حق کیا تھا، اور ججوں کو کیا جو ہے نا وہ ہے کہ آئین کو ری رائٹ کریں، آئین کو ری رائٹ کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں، آئین بنانا یا نہ بنانا، اس کے اندر ترمیم کرنا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ہے، ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بہت ہی انہوں نے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بھی بولا کہ یہ اگر یہ ادارے، تمام ادارے اگر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے عدلیہ ہو، تو پھر ہی جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا استحکام آ سکتا ہے۔ ادروائز عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک کے اندر جو ہے نا یہ عدم استحکام پیدا کرتی رہتی ہے، اور جس کو پھر بعد میں سیاستدانوں کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے ہم مل کر بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جس کے اندر ہم عوام کو ڈیلیور کر سکیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہمیشہ جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں تو بہت ہی ان کا مدلل اور جامع خطاب ہوتا ہے، ریگارڈلیس کہ ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ ہمیں ان کی تقریروں کو، ان کے خطابات کو غور سے سننا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز استحکام لا سکتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق اگر ہم پاکستان کو لے کر چلیں گے تو پاکستان کے اندر جو ہے نا استحکام ہی آئے گا، اور پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو سپیس دے کر بھی آگے جو ہے نا یہ بڑھیں گی، اور جب تک ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے، ہم نفرت کے کلچر کو جو سیاست کے اندر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے جو داخل کر دیا ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے۔ ایک دوسرے چاہے وہ آپ کا مخالف بھی ہے، مگر یہ کہ ایک دوسرے کو سپیس دے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔